سبل الہدا والارشاد کے مصنف علامہ محمد بن یوسف الصالحی نے غزوہ وادی القریٰ کا تذکرہ قدر تفصیل سے کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر سے واپسی کے وقت راستے میں ایک بستی الصحبہ اور پھر ایک گاؤں برمد سے گزرتے ہوئے وادی القریٰ میں تشریف لائے۔ یہ وادی مدینہ منورہ اور شام کے درمیان میں واقع ہے اور کافی وسیع و عریض وادی تھی۔ یہودیوں کے بہت سے گاؤں اس میں آباد تھے اور اس کی ایک جانب خیبر تھا اور دوسری جانب تیمہ کی بستی تھی۔ یہاں کے سارے باشندے بھی یہودی تھے۔ لشکر اسلام جب ان کے قریب سے گزرا تو عصر کا وقت تھا، سورج غروب ہونے کی تیاری کر رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اس دعوت کو مسترد کر دیا اور جنگ کرنے کی تیاری کرنے لگے۔ ان کے نواح میں کچھ بدو قبائل بستے تھے اور وہ بھی مسلح ہو کر ان کی امداد کے لیے آ گئے۔ وہ لوگ ناظرین کرام اس لشکر اسلام کی قوت کا اندازہ نہیں لگا سکے جس نے ابھی چند روز پہلے خیبر کے یہودیوں کو شکست فاش دے رکھی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رفاع بن زید جذامی نے ایک سیاہ فام غلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بطور ہدیہ پیش کیا۔ اس کا نام مدم تھا اور اس کے یہ ذمے یہ خدمت سپرد کر دی کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی پر کجاوا وغیرہ درست کیا کرتا تھا۔ ایک روز اسی وادی القریٰ میں مدم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی پر کجاوا کس رہا تھا تو اچانک سے ایک تیر آیا اور اس کے جسم میں پیوست ہو گیا اور ایسا لگا کہ وہ جان لیوا ثابت ہوا۔ صحابہ کرام نے یہ دیکھ کر نعرہ لگایا کہ اسے جنت مبارک ہو، تاہم اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس غلام نے خیبر کے اموال غنیمت سے ان تقسیم سے پہلے جو چادر اچک لی تھی وہ آگ بن کر اس پر بھڑک رہی ہے۔ لوگوں نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دو ٹوک ارشاد پاک سنا تو سب لرز کر رہ گئے۔ جس نے بھی کوئی معمولی سی چیز بھی لی تھی وہ بھی واپس کی۔ ایک صحابی نے چمڑے کی ودری ایک یا شاید دو لی تھیں، وہ بھی واپس کر دی۔ بہرحال وہ تیر یہودیوں نے چلایا تھا اور مدم کو تیر سے گھائل کر کے انہوں نے ایک طرح سے طبل جنگ بجا دیا تھا۔ ان کی جنگی تیاریوں کے پیش نظر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدوں کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ ارشاد نبوی سنتے ہی تمام مسلمان پوری طرح مسلح ہو کر صفیں باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف آزمودہ کار صحابہ کرام کو پرچم عطا فرمائے۔ لشکر اسلام کا علم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مرحمت فرمایا۔ ان کے علاوہ حضرات حباب بن منذر، حضرت سہل بن حنیف اور حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کو بھی پرچم عطا فرمائے۔ یہ انتظام کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کے یہودیوں کو دوبارہ اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور انہیں یہ بھی بتایا کہ اگر وہ ایمان لے آئے اور ان کی جانوں اور اموال کی حفاظت کی ضمانت دی جائے گی، لیکن بدبختوں کی قسمت میں ایمان لانے کی سعادت نہ تھی اور ان نے جنگ کو ترجیح دی۔ انہیں اپنا ایک بہادر میدان میں بھیجا جس نے یہ نعرہ لگایا کہ کون ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے گا۔ مجاہدین اسلام کو للکارا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی للکار پر لبیک فرمایا اور گئے، اس پر اپنی شمشیر سے وار کیا اور اسے فوراً موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے بعد ان کا دوسرا بہادر دعوت مبازرت دینے کے لیے سامنے آیا تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھ کر وار کیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔
پھر ان کے تیسرے بہادر کے چیلنج پر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے تشریف لائے اور چشم زدن میں اس کو بھی واصل جہنم کر دیا۔ پھر ان کے چوتھے پہلوان کو بھی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار نے خاک و خون میں تڑپا دیا، یہاں تک کہ ان کے 11 بہادروں کو مجاہدین اسلام نے یکے بعد دیگرے واصل بجہنم کر دیا۔ جب بھی یہودیوں کا کوئی بہادر موت کے گھاٹ اتارا جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دین حق قبول کرنے کی دعوت دیا کرتے۔ اثناء جنگ جب بھی نماز کا وقت آ جاتا تو امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجاہدین کے ساتھ باجماعت نماز ادا فرماتے اور ان کے لیے در توبہ کھولتے ہوئے دین حق قبول کرنے کی انہیں دعوت دیا کرتے۔ جنگ و قتال کا ناظرین کرام یہ سلسلہ غروب آفتاب تک جاری رہا۔ جب دوسرے روز صبح طلوع ہوئی تو ابھی سورج نیزے برابر اونچا ہوا تھا کہ ان کے حوصلے جواب دے گئے اور ان لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے اور اپنی شکست تسلیم کر لی۔ اس طرح سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بزور شمشیر دشمن پر فتح حاصل فرمائی۔ مسلمانوں کو بطور مال غنیمت بے شمار مال و دولت کے علاوہ قیمتی گھریلو ساز و سامان کی ایک کثیر مقدار بھی ہاتھ آئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 روز تک وادی القریٰ میں قیام فرمایا اور سارا مال غنیمت اپنے مجاہد صحابہ کرام میں تقسیم فرما دیا، لیکن ازراہ کرم ان کی زرخیز زمینوں اور سرسبز و شاداب نخل تانوں سے انہیں بے دخل نہیں فرمایا اور انہی شرائط پر ان کو وہاں کھیتی باڑی کرنے کی اجازت دی جن شرائط پر اہل خیبر کو اپنی زمینوں میں آباد رہنے کا اذن فرمایا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمرو بن سعید بن العاص کو وہاں کا والی مقرر فرمایا اور حضرت جمرہ بن حوزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاگیر عطا فرمائی۔